اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری اپنے مکاشفات میں لکھتے ہیں، انہوں نے مشاہدے میں دیکھا کہ اہل بغداد نے ایک روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی جگہ پر نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ دریائے دجلہ کے پانی پر بیٹھے ہیں اور مچھلیاں آپ کی جانب فوج در فوج آ کر سلام عرض کرتی ہیں اور ہاتھ پاؤں کو چومتی ہیں۔ پھر ایک سبز رنگ کی جائے نماز سونے چاندی سے جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس پر 2 سطریں لکھی ہیں۔ پہلی میں لکھا ہے ترجمہ: بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم۔ دوسری میں لکھا تھا: السلام علیکم یا اہل البیت۔ یہ دجلہ میں ہوا پر بچھی ہوئی تھی اور اس پر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے۔ پھر چند مرد باہیبت آئے اور جائے نماز کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، انہوں نے اور بغداد کے اولیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں، میں نے مشاہدہ کیا کہ جب آپ تکبیر کہتے اور تسبیح کہتے تو حاملان عرش اور آسمان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کی روحوں کو توبہ پر قبض کرنا۔ اس پر فرشتوں اور حاضرین نے آمین کہا۔ ندائی کے بشارت ہو، ہم نے آپ کی دعا قبول کی۔ حضرت سہیل بن تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت پہلے گزرے ہیں، لیکن بحالت کشف و مشاہدہ یہ واقعہ آپ نے پیشگی مشاہدہ فرمایا۔ اس واقعہ میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے، اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم المرتبت ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ آپ کی دعا مبارک پر فرشتوں نے بھی آمین کہی اور خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے قبولیت کی بھی خوشخبری ملی۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو آپ کا مرید ہوا اور آخری سانس تک اس ارادت، عقیدت و محبت کو برقرار رکھا تاکہ مریدوں میں شمار رہے اور اس خوشخبری کا مستحق بنے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے شہر برہان پور میں ایک ہندو موچی رہا کرتا تھا۔ وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت عقیدت مند تھا اور خود کو آپ کا مرید بتاتا تھا۔ ہر سال کھانے پکوا کر علماء اور فقراء کو کھلاتا اور مشعلوں کو روشن کرتا اور مجلس کو مزین کرتا، اور یہ سب کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے کرتا۔ جب وہ فوت ہوا تو ہندوؤں نے اسے مرگھٹ پر لے جا کر آگ میں ڈالنا چاہا۔ وہ جب بھی اس کو آگ میں ڈالتے، آگ اس کا بال بھی بیکار نہ کر سکتی۔ وہ تھک ہار گئے لیکن اس کی چتا نے آگ نہ پکڑی۔ پھر انہوں نے اتفاق رائے سے اس ناش کو دریا میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کو لے کے گئے، دریا میں پھینکا، لیکن دریا نے اس ناش کو باہر نکال دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کو خواب میں فرمایا کہ فلاں ہندو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ میرا روحانی فرزند ہے جس کا نام مردان خدا کے نزدیک سعد اللہ ہے۔ اسے پکڑ کر غسل دو، اس پر نماز پڑھ کر دفن کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے مریدوں کو دنیا اور آخرت کی آگ میں نہ جلاؤں گا اور ان کا خاتمہ ایمان پر اور توبہ پہ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ہندو دل سے مسلمان ہو چکا تھا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، لیکن کسی مجبوری یا کسی مصلحت کی بنا پر اس نے اس حقیقت کا اظہار کسی سے نہ کیا۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر دستگیر اس کی باطنی حالت سے واقف تھے، اس لیے اس کے مرنے کے بعد ایک بزرگ کے ذریعے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 11ویں شریف منانا جائز ہے، اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ اور عنایت اس شخص پر ہوتی ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی ہندو ہی کیوں نہ ہو۔
محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔